ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں کچھ بات کرتے ہیں آئینی ترامیم کی. پاکستان کی مکمل سیاست آئینی ترامیم پہ گھوم رہی ہے, ان کے گرد گھوم رہی ہے. کہیں پر مجبوری ہے یہ آئینی ترامیم, کہیں پر روکنا مجبوری ہے. چل کیا رہا ہے؟ شزرا صاحبہ, کچھ سنا ہے کہ جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کے مسودے تو آپس میں شیئر ہو گئے ہیں, یا ایٹ لیسٹ ڈسکشن اس پہ ہو گئی ہوئی ہے. پی ایم ایل این کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے؟ وہی پرانا مسودہ جو پہلے لے کے آئے تھے وہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے, یا جو امینڈمنٹس اس مسودے کے اندر بھی ہیں کچھ ان کے اوپر اب کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, وہ مسودہ بھی ابھی پہلے جانا تھا اس پہ کابینہ کے اس پہ, پھر اس کے بعد اس نے لے ہونا تھا اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہونی تھی. نہیں, I'm sorry, I'm witness to all those things. میں بھی اسمبلی میں موجود تھا اس دن. جیسے دوڑیں لگی ہوئی تھی حکومت کی, وہ ایسے ہی تھا کہ کوئی بحث جیسے کسی کو پتا نہیں تھا مسودے میں ہے کہ, تو بحث کس چیز پہ ہونی تھی. ایون آپ کی پارٹی کے اپنے سینیٹرز کو نہیں پتا تھا, وزراء کو نہیں پتا تھا. وزراء ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے ہمیں مسودہ مل گیا, کچھ دیر پہلے مل گیا. So that is how it was. اس پہ بحث کیا ہونی تھی؟ کابینہ میں تو ابھی جانا تھا نا. Very same day, کابینہ, اسمبلی, سینٹ. That was how it was working that day. ایگزیکٹلی. تو مولانا صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, صرف مولانا صاحب کو کچھ ان کے تحفظات تھے جس کی وجہ سے کہ پھر وہ ڈیلے ہوا. ابھی مولانا صاحب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تمام پارٹیز کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس لیے یہ جو بھی اب آئے گا فائنل ہو کے, یہ وہی آئے گا جس میں کہ سب کا انپٹ ہو. آل پارٹیز جو کل کانفرنس ہوئی ہے پیلسٹائن, اس پہ بھی انڈر ڈسکشن, ہم شور کے پولیٹیکل میٹرز آتے ہیں, تو یہ بھی انڈر ڈسکشن آئی ہے امینڈمنٹس وہاں پہ بھی. جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں تو صرف فلسطین کی اوپر تھا وہ, اور وہ صرف اس میں وہی ایجنڈا ڈسکس ہوا. فیصل چودھری صاحب, اب کچھ لگ رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے اوپر کچھ معاملات مولانا صاحب کو بھی لے کر آگے چل رہے ہیں, کہ کچھ ریکمنڈیشنز ان کی بھی ہیں. کل ہمارے شو میں کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اپنا مسودہ بنا لیا ہوا ہے, ہم وہ بدھ تک پبلک ہو جائے گا, پارٹیز کے ساتھ شیئر ہو جائے گا, ناٹ پبلک بٹ پارٹیز کے ساتھ شیئر ہو جائے گا, آل دیٹ. پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیے, جب تک تو مسودہ آتا ہے حکومت کا تو مسودے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو تو جہاں سے آئے گا یہ ویسے ہی اس کو پریزنٹ کرنے کے چکر میں تھے. لیکن میرا خیال ہے یہ جو آئینی عدالت میں مولانا صاحب جو ہے 18ویں ترمیم, جو جہاں تک مجھے علم ہے وہ 18ویں ترمیم کو ذرا بحال کرنا چاہتے ہیں, اس کی اوریجنل شکل میں. پارلیمانی کمیٹی کو بھی ذرا امپاور کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ ابھی آئینی عدالت کی بات کی جا رہی ہے. تو وکلا نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا. کل بھی اسلام آباد میں بہت بڑا لوئر کنونشن ہوا ہے, اس سے پہلے پشاور میں ہوا ہے. آج سندھ بار کونسل نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. کل اپنا لاہور ہائی کورٹ بار, راولپنڈی ہائی کورٹ بار, بلوچستان ہائی کورٹ بار, پشاور اور اسلام آباد, ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. دیکھیے, آئینی عدالت جو ہے اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں, وہ کیا چیز بنائی جاتی ہے, وہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے. جب وہ آئے گا اس کے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل کیا ہے. کیونکہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ جو ڈویبل طریقہ کار ہے, بینگ ایڈوکیٹ آئی کین شیئر اٹ ود یو, کہ اس کا تو یہی ہو سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے سپریم کورٹ میں, اور سینئر موسٹ 5 یا 7 ججز جو ہیں ان پہ ڈپیوٹ کر دیے جائیں, اور باقی ججز جیسے یہ شریعت اپیلیٹ بینچ ایک ہمارا ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے, جو کہ وفاقی شرعی عدالت کے جو فیصلے ہیں اس پہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک ہمارا سیٹلڈ لیگل سسٹم ہے اس کو جو ہے سالٹ کر کے, اور سپریم کورٹ کو ایک سول کورٹ یا ہمارے جو ابھی لیگل سسٹم ہے فلاز تو ہیں, ڈیلیوری تو نہیں ہے the kind of delivery people expect کہ جس سپیڈ سے ہونا چاہیے. امینڈمنٹس ایک سائیڈ پر رکھ کے پھر بھی سلوشن تو کوئی نہ کوئی ہے نا, پھر بھی پرابلم جو ہیں تو ان کا سلوشن بھی کوئی نہ کوئی ہے. وہ سلوشن کیا ہے, پاسبلٹی کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیسز کے ڈیلے ہیں, تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیسز کے ڈیلے کہاں پہ ہیں. کیسز کے ڈیلے سب سے زیادہ ہوتے ہیں سول کورٹس میں اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں. 83%. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو 24 لاکھ کیس ہے پورے پاکستان میں, اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے 8,000 جج رکھا ہوا ہے پورے پاکستان میں. تو سب سے زیادہ ضرورت تو ہے کہ نیچے جو بیک لاگ ہے اس کو جو ہے کریں. یہ جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ہیں یہ کورٹس آف لا ہیں, یہ کورٹس آف فیکٹ نہیں ہوتی. ڈیلے ہوتے ہیں کورٹس آف فیکٹ میں, جہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ ہونا ہوتا ہے, جہاں پہ جو ہے وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا ایویڈنس لاتی ہیں, گواہ لاتی ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے, وہ چیزوں پہ کافی ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. اس کے لیے
جو ہے وہ ججز کی بھی کمی ہے, باروں میں بھی ذرا ٹریننگ کی کمی ہے, وکلاء بھی جو ہیں ان کو بھی ذرا بار ایسوسیشنز کو یا بار کونسلز کو تھوڑا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. وہاں پہ ایک تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کانٹریکٹ پہ لائر جو ہیں وہ لگائے جائے 4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, تاکہ وہ بیک لاگ کم ہو. یہ جو سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ میں تو 1% سے بھی کم جو ہے وہ بیک لاگ ہے, اور اس میں 20-25 ہزار کیس جو ہے وہ ہر ڈسپوز آف بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے اس میں زیادہ لیٹیگیشن ہوتی ہے, کاسٹ نہیں ہوتی ہے. اور ہائی کورٹس میں آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ تک معاملے پہنچتے کیوں ہیں, اس لیے نہیں پہنچتے کہ نیچے سے اوپر تک کا جو ایک تو ہمارا جو یہ سسٹم ہے کہ میں نے آپ کے خلاف کیس کرنا ہی کرنا ہے چاہے میرے گھر کے دانے بھی بک جائے, تو اس میں جو ہے ایک تو یہ بھی بڑی چیز ہے. تو باقی یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنز جو ہیں, ADR جو ہے اس کے میکنزمز ہیں, وہ پوری دنیا میں یہ جو کیسز کے ڈیلے ہیں یہ کوئی پاکستان کے لیے یونیک مسئلہ نہیں ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, آپ نے امریکہ میں جا کے دیکھ لیں. پھر ایٹ ونس اتنی ضرورت, اتنی اشد ضرورت کیوں پڑ گئی ہمیں آئینی عدالتوں کی, اشد ضرورت میں اس ٹائم پر پولیٹیکل پارٹیز؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت ہیں ان کا پبلک جو ہے وہ سپورٹ کوئی نہیں ہے, سپورٹ بیس تو یہ دے ہیو لاسٹ اٹ. سو لہٰذا ان کا بینک جو جن لوگوں کے اوپر ہے, یہ جو ان کو لائے ہیں فارم 47 کے حکومتیں ہیں, تو یہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ سے کسی قسم کا کوئی ہرڈل نہیں آئے. جو آئین پہ کام کرنے والے ججز ہیں وہ پسند نہیں آ رہے. اور دیکھیے یہ ججز وہی ہیں جنہوں نے بہت سارے کیسوں میں جو پاکستان تحریک انصاف تو اس کے خلاف فیصلے بھی کیے. اس میں جو ہے ان کو اب یہ بات تو رائے صاحب پوچھنے والی بنتی ہے نا کہ سجاد شاہ سے لے کے منصور علی شاہ تک جتنے بھی اب ججز آئے ہیں, آپ کی سب سے لڑائی ہے, آپ کی ثاقب صاحب سے لڑائی, آپ کی تصدق جیلانی سے لڑائی, آپ کی ناظر ملک سے لڑائی, آپ کی کھوسا سے لڑائی, نہیں قاضی صاحب سے لڑائی نہیں ہے, قاضی صاحب سے لڑائی نہیں ہے PMLN. مطلب ہر چیز سے لڑائی جو ہے اگر ایک ہی بندہ کر رہا ہے, تو اگر وہ 5-7-10 بندے دوسری سائڈ پہ, تو پھر زیادہ غالب امکان تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہر کسی سے لڑا ہے, ایک پارٹی جو ہے وہ اسی کا قصور ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاسی سوچ انہوں نے کی نہیں. ان کے اپنے قائد جو ہیں وہ دونوں سیٹوں سے بری طرح ہار گئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اتنا اگر وہ سیاسی فیصلے کرتے تو یہ آج پاکستان کی جو باتیں ہیں یہ نہیں ہوتی. اس وقت جس پارٹی کو قوم نے چنا, عوام نے چنا, اس کو جو ہے مینڈیٹ دیتے ڈیموکریسی میں, اور کیا ہوتا ہے. اچھا ویسے قادر شیرا صاحب, I'm coming back to you. قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا, مجھے صرف ان کو بھی ساتھ انگیج کر دیں. سر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ابھی جو آج اسلام آباد کے اندر گفتگو یا خبریں چل رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جناب صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور باقی امینڈمنٹس بعد میں, اور اس کے اوپر تھوڑا کہ مولانا نے بھی کوئی تھوڑا سا مسودہ جو ہے وہ اپنا بھی 1 دن کے اندر پریزنٹ کرنا ہے. سر واٹ ڈو یو ہیو, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کو تو 2 پوائنٹ پہ مین ایجنڈا جو ہمارا ہے وہ جو آئینی عدالت ہے اور ججز کے اپوائنٹمنٹ ہے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہے مولانا صاحب نے اوکے کی ہے, کیونکہ میثاقی جمہوریت پہ جہاں سائن ہے بلا اس کا بی بی شہید کا اور نواز شریف صاحب کا, وہاں مولانا صاحب کو اور عمران خان صاحب کی بھی دستخط ہے. تو یہ تو کیسا پوائنٹ ہے جو پی ٹی آئی کو بھی ایگری کرنا چاہیے. باقی جو ججز کا اپوائنٹمنٹ کا تھا, پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا 2021 میں عمران خان کے دور میں میں نے بل پیش کی ہے کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ذات نسل ڈومسائل پوچھتے ہو. ایک ہائی کورٹ کا جج آپ ڈائریکٹ کیوں لگاتے ہو؟ ایک فرد واحد صوبے کا چیف جسٹس اپنے جونیئرز کا, بانجے بتیجوں کا نام بیچ کے یا چیمبر کے لوگوں کو بیچ کے اور وہ ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے, تو یہ میرٹ تو نہیں ہے. پاکستان میں 4.5 لاکھ وکیل ہے, کوئی غریب کا بچہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ میں ہائی کورٹ کا جج بن جاؤں. تو یقیناً ایک ایسا عمل ہے کہ وہ پورے پاکستان میں کوئی وکیل, کوئی پارٹی اسے انکار کر نہیں سکتی. تو یہ ہمارا 2 پارٹ ایجنڈا ہے. باقی جمعیت کا یا نون لیگ کا جو ہے اس پہ اتفاق ہو گیا تو وہ بھی ہو جائے گا ساتھ میں. ناظرین مجھے یہاں پہ ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا.